نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ خفا ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور آخرت بہتر ہے تیرے لیے دنیا سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا پس آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ کیا نہیں پایا آپ کو یتیم پس ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور آپ کو ناواقف پایا پس رہنمائی فرمائی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور آپ کو تنگ دست پایا پس غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس بہرحال یتیم پر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سوالی کو مت جھڑکیے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، سورۃ الضحیٰ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الضحیٰ میں دو قسمیں کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خوشخبریاں سنائیں اور 3 گزشتہ نعمتیں یاد دلائیں اور آگے 3 حکم ارشاد فرمائے. چاشت کی قسم، رات کی قسم، نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے خفا ہوا ہے. آخرت آپ کے لیے دنیا سے یا بعد والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہے. آپ کو تیرا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کل آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. پھر آپ بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو قرآن دے کر ہادی عالم بنایا. اور آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی کیا. یہ جو 3 نعمتیں اللہ نے گزشتہ یاد دلائیں، نمبر 1 آپ یتیم تھے، اللہ نے ٹھکانہ دیا. نمبر 2 آپ بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو باخبر بنایا اور نبوت سے سرفراز کیا. اور نمبر 3 آپ تنگ دست سے، اللہ نے آپ کو غنی کیا.
ان تینوں پر آگے 3 احکامات ہیں بالترتیب، مفسرین کی اصطلاح میں لف نشر مرتب کے طور پر، یعنی آپ یتیم تھے، اللہ نے ٹھکانہ دیا تو اگلا حکم سنیے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ بھی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ اس معاشرے میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہاں یتیموں کے ساتھ خاص کر ظلم ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے بچے رہ گئے یتیم، تو اس کے بھائی یا دیگر جو رشتہ دار ہوتے تھے اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتے تھے، اس لیے کہ یہ بچے ہیں، ان سے کوئی زمین چھین لے گا تو بجائے اس کے کوئی اور چھینے ہم خود ہی چھین لیں گے، مطلب تو یہی بنتا ہے اس کا، وہ خود ہی ساری زمین پہ قبضہ کر لے گا۔ بچوں سے کون یہ اپنی زمین کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، بس ہم ہی ان سے لے لیتے ہیں، اور پھر کبھی ساری زندگی ان کو واپس نہیں کرتے تھے۔ اس کی وہی مثال ہے جیسے 2 چڑیاں آپس میں لڑ رہی تھی نا، اوپر سے بلی آ گئی، بلی نے آگے دونوں کو اکٹھا ہڑپ کر لیا اور کھا کر کہتی ہے شکر ہے میں موقع پر پہنچ گئی، ورنہ تو یہاں خون خرابہ ہو جاتا۔ تو وہ اسی طرح وہ بھائی بچوں سے کوئی چھین نہ لے، موقع پہ پہنچ کے خود ہی سارا قبضہ کر لیا تاکہ کل کوئی ان سے چھین نہ لے، آج ہی ہم چھین لیں۔ یہ ظلم ہوتا تھا یتیم بچوں کے ساتھ، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا، اور اگر کوئی یتیم بچی ہوتی اس سے اس لیے نکاح کر لیا جاتا کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، زمین ساری ہمارے قبضے میں آ جائے گی، اور یہ صورتحال اب بھی چل رہی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا، ہمیشہ یتیم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے مارتا ہے سمجھو وہ قیامت کا منکر ہے، اس کے دل میں قیامت کا خوف ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں قیامت کا ڈر اور ایمان ہوتا تو کبھی یتیم بچے کو دھکا نہ مارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، حضور نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور قرآن نے اور کئی مقامات پر فرمایا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بھی دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ کے اندر آگ گھسی ہوئی ہے اور اندر سے ان کو جلا رہی ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس بہرحال یتیم پر سختی نہ کرنا، یتیم کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آنا، کیونکہ اس بیچارے کا دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو مت جھڑکنا، اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آئے اللہ کے نام پر اس کو جھڑکنا نہیں۔ فرمایا یہ پچھلے حکم کے ساتھ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کو علم عطا کیا، اب اگر کوئی علم کی بات آپ سے پوچھنے کے لیے ہے اور آپ جھڑک دیں تو یہ نامناسب ہے، بلکہ آپ اسے جھڑکے نہیں بلکہ اس کو بات سمجھائیں۔ تو علم کا سوال ہو یا مال کا سوال ہو، ایک تو یہ ہے کہ سوال کی عادت بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں، ہاں وہ بندہ جو فاقے سے مر رہا ہو اور مجبور ہو جائے وہ اپنے کھانے کے لیے سوال کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، یہ کوئی افضل نہیں ہے لیکن اجازت ہے اس کو۔ اس کے علاوہ جس نے یہ پیشہ بنایا مانگنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ سب بھکاری اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی دکھائی دے گی۔ یہ ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ اس کو محشر کے میدان میں اٹھائیں گے جس نے بھکاری پن کو اپنا پیشہ بنا لیا اور اسی طرح اپنا مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بھکاری ہے اور اس کا یہ پیشہ ہے، وہ میرے سامنے آ کے سوال کرتا ہے اللہ کے نام پر، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو
تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں 100% پتہ ہے کہ یہ بھکاری ہے تو اس کو دینا تو نہیں چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لیکن بدتمیزی کرنا اس کے ساتھ بھی جائز اس لیے نہیں ہے کہ قرآن نے کئی آیتوں میں کہا کہ سوالی کے ساتھ سختی نہ کرو، اس کو مت چھڑکو، چھڑکنا جائز نہیں، اسے سمجھائیں بھائی کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے، اس پیشے کو چھوڑ دے، اسے سمجھائیں، یہ حدیث سنائیں، دن قیامت کے تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور کس حال میں پیش ہوگا۔ بہرحال سوالی کو چھڑکنے کی اجازت ہے، جس نے اللہ کا نام لیا ہو اس کو مت چھڑکیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ایسے سوالی کو مت چھڑکیے جس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، ایک بھکاری آیا، آپ نے پوچھا تیرے گھر میں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے، بس وہی کمبل ہے جس کو میں کر کے سوتا ہوں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کمبل لے آ۔ کمبل لے کر آیا تو حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو 2 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ ایک صحابی نے خرید لیا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 درہم کا آٹا لے جا اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آ۔ کلہاڑی لے کر آیا، آپ نے درخت سے خود ہی لکڑی توڑی اور اس کو دستہ ڈالا اور فرمایا کہ اب تو دوبارہ مجھے یہاں بھیک مانگتا نظر نہیں آنا چاہیے، آج کا آٹا ہو گیا نا، یہ آٹا باندھ اور جنگل جا، لکڑیاں کاٹ اور ان کو بیچ۔ وہ کچھ دنوں بعد 15-20 دن بعد آیا، ٹھیک ٹھاک اس نے پیسے کما لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اگر ہاتھ پھیلاتا رہتا تو ساری زندگی یہی کام کرتا رہے، اس لیے اگر کوئی چیز تیرے پاس ہے اس کو بیچ اور اپنے لیے کوئی اسباب مہیا کیجئے اور کام کیجئے تاکہ اس دھندے سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ تو اس طرح سوالی کو سمجھانا چاہیے چھڑکنے کی بجائے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ بعض دفعہ کوئی آدمی بظاہر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن وہ بھوک سے مجبور ہو جاتا ہے، مزدور آدمی ہے مثال کے طور پہ، مزدوری پہ گیا ہے، کام نہیں ملا، آج بھی نہیں ملا، کل بھی نہیں ملا، اب بھوک تو لگتی ہے نا۔ اب وہ کسی کو کہتا ہے یار مجھے کھانا کھلاؤ تو فوراً آگے سے یہ کہہ دینا کہ وہ ہٹا کٹا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، بڑی بلکہ بہت خطرناک بات ہے۔ کیا پتہ وہ بیچارہ کئی دنوں کی مزدوری کے لیے نکلا ہو اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا ہو اور اس نے کھانا کا سوال کر دیا اللہ کے نام پر اور آگے ہم نے اس کو یہ صحت کا طعنہ دے دیا، یہ بہت بڑی ناانصافی والی بات ہے۔ بھائی صحت مند بے شک ہو، اگر مجبور ہے تو اس کو اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، تو اب یہ کیا کرے کہ پہلے ٹانگ توڑوائے اور پھر آپ سے کھانا مانگے؟ بھائی اے تک کوئی ٹانگ توڑ گئی تو ہوں کھانا کھلاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ یہ خاص کر یہ طعنہ دینا، یہ عموماً جو ہمارے ہاں دیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو مت چھڑکیے۔ اور آخر میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ اس کے بھی 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو نبوت عطا کی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس نبوت کا پرچار کیجیے، آپ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیجیے، قرآن مقدس کو بیان کیجیے، شریعت کے احکامات لوگوں تک پہنچائیے، رب نے جو نعمت آپ کو دی ہے اسے آگے پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اور دوسرا مطلب مشہور یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے اس کے آثار نظر آنے چاہیے۔ ایک آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جوتے دیکھو تو ماشاءاللہ وہ بھی ٹوٹے ہوئے، تو بندہ دیکھے گا یار بیچارہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اتنا پتہ چلے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نعمت دی ہوئی ہے، اللہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے نعمت دی ہو اور پھر بھی بندہ جناب کنگالوں کی طرح پھر رہا ہو، یہ بات درست نہیں، رب کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بکھرے ہوئے بال تھے اور عجیب و غریب حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس اتنا پانی میسر نہیں کہ تو نہا لیا کرے؟ وہ کہا جی ہے۔ آپ فرمایا تیرے پاس اتنا تیل نہیں کہ تھوڑا سا بالوں میں لگا کے کنگھی کر کے ان کو سیدھا کر دے؟ کہا جی یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر کیوں نہیں کرتا؟
اگر یہ اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں تو ان کا اظہار تیرے جسم پہ نظر آنا چاہیے. اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمت تیرے جسم پہ دکھائی دینی چاہیے. ہاں نہ ہو تو پھر وہ الگ بات ہے، اگر یہ نعمت میسر ہے تو پھر اس کو استعمال میں لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دھوپ کی یا چاش کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ خفا ہوا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا پس آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا نہیں آپ کو اللہ نے یتیم پایا پس ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف پایا پس رہنمائی فرمائی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا پس غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو مت جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کو